آپ لوگوں کے بارے میں جو اس پارٹی کا حصہ نہیں رہے تھے, پارٹی کو چھوڑ گئے تھے, تو کیا آپ کو اندازہ ہے کہ کیا سوچ ہے وہاں پر پائی جاتی ہے؟ پتہ نہیں, نہیں کوئی اندازہ نہیں ہے عمران خان کیا سوچتے ہیں, کیسے سوچتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ بڑے ڈس اپوائنٹڈ ہوں ہم سے, ہو سکتا ہے وہ ہماری 1996 سے آپ کا ملیں گے, کبھی بات ہوگی. 1996 سے آپ کا پارٹی کا ساتھ تھا, آپ پارٹی کے فاؤنڈنگ ممبر تھے, آپ کور کمیٹی کے بھی ممبر تھے. میرا 1993 سے ساتھ, 93 سے دیکھ لیں, مطلب بانی ہے نا آپ, سمجھے بانی ارکان میں سے ہیں. اور پھر مطلب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ بھول ہی گئے ہوں گا آپ کو, لیکن یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے آپ چھوڑ کے گئے تو اس کی وجہ سے کدورت پائی جاتی ہے دل میں؟ شاید ایسا ہو, لیکن جب ملیں گے تو ان کو ہم اپنی سائڈ کی سٹوری سنا دیں گے جو انہوں نے شاید نہ سنی ہو, اور ممکن ہے کہ وہ نہیں. تو آپ صرف 3 لوگ ہی کیوں؟ اسد عمر سے آپ نے اسد عمر صاحب سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی, ان کو ساتھ ملانے کی, کیونکہ ان کا بھی ٹویٹ سامنے آیا ہے. نہیں, اسد عمر صاحب نے ویسے ہی ایک بیان دے دیا تھا کہ جی میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے, میں وہ کبھی کہتے ہیں میں سیاست میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوں, میں سیاست کرنا ہی نہیں چاہتا, کبھی وہ کوئی سیاسی بیان دیتے ہیں. بہرحال وہ ان کا اپنا فیل ہے, لیکن وہ اس پوری موومنٹ میں اسد عمر کا کوئی تعلق نہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ستی صاحب کہ کل سے اسلام آباد میں کچھ بڑی امپورٹنٹ میٹنگز لائن اپ ہوئی ہیں, پولیٹیکل میٹنگز, جس میں حکومتی ارکان بھی ہیں, جس میں اپوزیشن کے ارکان بھی ہیں, جس میں پی ٹی آئی کے ارکان بھی, علیحدہ ان سے میٹنگز طے ہوئی ہیں. اور جو سب سے بڑی مجھے خوشی اور ایک ڈھارس کی بات ہے نا, وہ یہ کہ پی ٹی آئی کے جو سینئر ترین لیڈرشپ اس وقت موجودہ ہے, وہ ہماری بات سے اتفاق کر رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب وہ ڈرتے بھی ہیں ہمارے سامنے ٹی وی پہ. وہ کون کون ہے؟ ایک تو آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کا کہا, باقی اور کون کون ہے؟ نہیں, اعجاز چودھری صاحب تو بالکل کھل کے ساتھ ہیں, انہوں نے بھی یہی بات کی, جیل میں سے ملاقات ہوئی, انہوں نے بلکہ یہ بتایا کہ وہ جو باقی ساتھیوں سے ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے, وہ بھی اسی بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ پالیٹکس آف ریزسٹنس جو ہے اس کو تھوڑا ہمیں میلو کرنا پڑے گا, اور پالیٹکس آف بات چیت یا جو جیل سے جو باہر رہنما ہیں, جو ظاہر ہے کہ ویسے یہاں پر رہے اس عرصے کے دوران اور پارٹی کے ساتھ رہے, ان میں سے کسی سے آپ کی کوئی بات ہوئی, کوئی رابطہ ہوا, یا وہ آپ کی سپورٹ کر رہے ہیں سارے سلسلے میں؟ جی بالکل ہوا. اب سپورٹ کریں گے یا نہیں یہ تو اب جا کے بات کریں گے, لیکن آپ نام لے سکتے ہیں یا ابھی ایز آف ناؤ کہ راستہ یہی ہے؟ ابھی آپ نام لے سکتے ہیں؟ نہیں, ایز آف ناؤ نام لینے کو کہیں مجھے. اچھا, مجھے ایک دوسری چیز, شیخ وقاص اکرم صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو پارٹی کو مشکل وقت میں چھوڑ گئے تھے, وہ گزشتہ 1.5 سال سے کئی بار ایسے چورن بیچنے کی کوشش کر چکے ہیں, مگر نہ انہیں بانی پی ٹی آئی کی تائید حاصل ہوئی اور نہ ہی عوام سے پذیرائی ملی. یہ اس وقت ان کا سیکرٹری انفارمیشن کا موقف ہے پارٹی کے, تو اس دفعہ کیا ڈیفرنٹ ہوگا؟ شیخ وقاص اکرم کو تو میں پی ٹی آئی کا مانتا ہی نہیں ہوں, وہ تو ویسے ہی گھس بیٹھی ہیں, اور مجھے نہیں پتا کہ اس کو عمران خان نے بنایا کیوں. they don't deserve to be in PTI at all, leave aside his position in PTI. سارا ٹائم تو وہ وہاں سی ایم ہاؤس میں چھپے بیٹھے رہے, باہر تو نکلے نہیں. دوسروں کے بچوں کو کہتے ہیں جا کے ڈی چوک پہ گولی کھاؤ, اور خود وہاں سی ایم ہاؤس سے نکلتے نہیں ہیں باہر. ان کی تو بات ہی نہ کریں, یہ نان پلیئرز ہیں, نان سیریس ایکٹرز ہیں. یہ وہ لوگ ہیں, 2 کیٹیگریز ہیں نا پی ٹی آئی میں. ایک کیٹیگری وہ ہے جس کو یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر یہ آ گیا تو ہمیں کھا جائے گا, اور ایک کیٹیگری وہ ہے جو کہتی ہے کہ نہیں, کوئی عقل کی بات کر رہا ہے تو چلو اس کی بات سن لیتے ہیں یا کرتے ہیں. سو پی ٹی آئی میں 90% لوگ وہ ہیں جو اس وقت سوچ رہے ہیں, میں ٹو مائی سرپرائز 90% لوگ وہ ہیں جو اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ جو فارمولا ہم دے رہے ہیں یا جو بات چیت ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اب وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا خود سے اس معاملے کو آگے لے کر چلتے ہیں. اگر کوئی پی ٹی آئی کا دوست سینئر اس فارمولے کو آگے لے کر چلنا چاہتا ہے تو ہم یہ آج سے یہ ساری جو ہماری کوشش کاوش تحریک ہے نا, ان کے حوالے کر دیتے ہیں کہ آپ کر لیں. کیونکہ میں تو آپ کو سیریسلی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں بہت ہی ایک سنسیئرٹی کے ساتھ اور ایک بہت ہی دل کے ساتھ میں یہ کام کر رہا ہوں کہ کسی طرح یہ معاملات طے ہو جائیں. اور نہیں, لیکن اس کے اندر ظاہر ہے کہ وہ جو فیصلے کا جو حق ہے یا جو فیصلہ ساز ہیں یا جو بات اپنے کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ ہونا ہے, وہ تو بانی پی ٹی آئی ہی ہے نا. اور اگر وہ آپ سے ملیں گے نہیں, آپ کی بات نہیں سنیں گے, تو وہ پھر کیسے اس بات پہ رضامند ہوں گے کہ جو آپ پلان کر رہے ہیں؟ یعنی کہ اگر وہ آپ سے ملنا ہی نہیں چاہیں کہ یہ شخص مشکل وقت میں ہمیں چھوڑ گیا تھا یا یہ لوگ مشکل وقت میں ہمیں چھوڑ گئے تھے, تو آپ کیسے اپنی بات منوا سکیں گے یا کیسے اس چیز پہ پروگریس کریں گے؟
نہیں، دو ہے نا، ایک طرف تو عمران خان ہے جو ظاہر ہے جن کا اس سارے معاملے پر راضی ہونا ضروری ہے، دوسرا فریق جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ کا بھی بات کرنے کے لیے راضی ہونا ضروری ہے. دونوں میں سے اگر ایک بھی بات نہ کرے تو کوئی بات آگے بڑھے گی نہیں، پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. سو ابھی کچھ کہنا ہے کہ کون تیار ہوگا کون نہیں ہوگا. سٹارٹ تو ظاہر ہے ہمیں عمران خان صاحب سے کرنا ہے، پہلے خان صاحب تیار ہوں تو آگے جا کے دوسرے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی بات کی جائے. اس وقت جو لوگ ان کے آس پاس ہیں یا جو ظاہر ہے کہ جن کے توسط سے ملاقاتیں ہوتی ہیں یا وہ کہتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر آپ کی اتنی سے ہے یا آپ کی بات اتنی سنی جائے گی کہ وہ ملاقات کروا دیں؟ دیکھیں، ملاقات تو جس دن خان صاحب ملاقات کرنا چاہیں گے تو ان میں سے کوئی بھی روکنے کے قابل تو ہوگا نہیں، روک سکیں گے نہیں کوئی ان میں سے کوئی بھی. اور ابھی تو بڑا قبل از وقت ہے. ابھی بہت سارے جو پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں جو اس پر پوزیشن پہ ہیں، جو ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں، اگر وہی پیغام لے کر چلے جائیں اور وہی بات کو وربٹم جیسے ہم ان کو بتا رہے ہیں یا شاہ جی جیسے بتا رہے ہیں، وہ بات اس طرح سے خان صاحب سے کرنے کے ہمت پکڑ لیں. میں ہمت کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ بہتوں کی ہمت ہی نہیں ہوتی عمران خان کے سامنے کچھ اور بات کرنے کی جو وہ نہ سننا چاہیں. خواہش ہوتی ہے کہ جی عمران خان کے رائٹ سائڈ پہ رہنا ہے تو بس وہی بات کرو جو سن کے خوش ہوتا ہے بس. اچھا نہیں، لیکن اس کے اندر ایک اور پرسپیکٹیو بھی ہے نا کہ ایسے وقت میں جب علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ تھے اور چیزیں پچھلے سال کی نسبت 26 نومبر سے لے کے اب تک سٹیل میٹ پہ تھیں، یعنی کہ نہ وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے جیسا کہ بانی چاہتے تھے، نہ وہ باہر لوگوں کو نکال کے اسلام آباد کی طرف لا رہے تھے، وہ چیزیں بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اب جو نئے وزیر اعلیٰ آئے ہیں تو انہوں نے نعرہ ہی ایسا لگایا کہ احتجاجی سیاست کا میں چیمپئن ہوں اور میں یہ کروں گا اور میں وہ کروں گا، اور پھر مطلب یہ ہے کہ وہ ملنا چاہتے ہیں تاکہ مل کے وہ اس پلان کو آگے لے کے جائیں. تو ایسے جب ان کو بانی کو ایک امید ہے کہ لوگ اب سڑکوں پہ نکلیں گے، تو ایسے میں وہ آپ کی اس بیچ بچاؤ کی سیاست کو کیسے ایکسیپٹ کریں گے؟ وہ دیکھیں، امید تو علی امین گنڈاپور سے بھی یہی تھی کہ وہ سارے لوگوں کو لے کے سڑکوں پہ آ جائیں گے اور پاکستان بلاک ہو جائے گا، اسلام آباد جام ہو جائے گا، سارا کچھ ہو جائے گا. نقصان کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوا. اب یہ سہیل آفریدی بڑا ڈائی ہارڈ پی ٹی آئی کا لڑکا ہے، میں اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ ایک 36 سال کے آدمی کو آپ چیف منسٹر بنائیں گے لڑکے کو تو وہ آپ کا ہائیلی اوبلائزڈ، اور وہ وہی کرے گا جو آپ کے آرڈرز ہوں گے. فائنل ڈیسیجن تو عمران خان نے لینا ہے کہ انہوں نے کون سا راستہ اپنانا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ مزاحمت کی سیاست ہی وہ راستہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا ریوائول کا حصہ بنے گی اور ملک میں جو انہوں نے پروگرام بنایا وہ یہیں سے آئے گا، یا وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، افہام و تفہیم اور بات چیت کے ذریعے بھی یہ راستہ نکالا جا سکتا ہے. جیسے پہلے ان کی اپنی حکومت میں اسٹیبلشمنٹ بہت اچھی تھی، ہم سب ایک پیج پہ تھے، بڑا ہنکی ڈوری سارا کچھ چل رہا تھا. وہ والا ماحول پیدا کرنا ہے یا کوئی اور ماحول بنانا ہے، تو عمران خان کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ.